بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ کی تفہیم کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو جواب دیا جا رہا ہے اس کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا۔ اللہ کریم نے انسان کو اس کے اٹھائے ہوئے سوالات پر ایک ایک کر کے جوابات دیے ہیں۔ یہ اس حصے میں اللہ کی طرف سے جو جواب ہے اس کا دوسرا بند ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ نظم شکوہ میں اقبال نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایات کی تھی، اس میں ایک شکایت یہ بھی تھی کہ میرے مالک، آپ کی مہربانی کا سلسلہ ہم پر بند ہو گیا ہے، اور آپ کی مہربانیاں اور تمام انعامات غیر مسلموں کے لیے رہ گئے ہیں۔ ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں، ان کی دولت کو دیکھتے ہیں، ان کے اختیار کو، ان کے اقتدار کو دیکھتے ہیں تو ناانصافی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم تیرے ان بندوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے تیرے دین کی خدمت کی، تیرے دین کے ساتھی بنے، تیرے حبیب کے ساتھی بنے، جہاد کیا، مشکلات دیکھیں، تکالیف برداشت کیں، لیکن تیری تمام مہربانیاں ان غیر مسلموں کے لیے رہ گئی ہیں کہ جو تیرے دشمن ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے نام لیواؤں کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس کے اوپر یہ جواب دیا ہے۔ فرماتے ہم تو مائل بکرم ہیں کہ وہ انسان، ہماری مہربانی تو ہر وقت تمہاری طرف متوجہ رہتی ہے۔ مائل بکرم، ہم مہربانی کرنے کے لیے متوجہ رہتے ہیں، مہربانی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ مائل کہتے ہیں جھکاؤ رکھنے والا، جھکاؤ رکھنا۔ تو ہماری مہربانی تو ہر وقت تمہاری طرف جھکی رہتی ہے، ہر طرف متوجہ رہتی، تمہاری طرف توجہ رہتی ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سلیقے سے سوال کرنے والا ہی نہیں ہے۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو۔ سوال کرنے کا بھی سلیقہ ہے، مانگنے کا بھی سلیقہ ہے، اور اللہ کریم پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے سامنے نہایت خلوص سے اس کے عبد ہونے کا احساس اپنے دل کے اندر بسا کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کرے، اور اس کا دل اس کی محبت سے، اس کے ایمان سے روشن ہو، بھرا ہوا ہو، تو اللہ کریم کی مہربانی آتے ہوئے دیر نہیں لگاتی، اللہ کا کرم اس تک فوراً پہنچتا ہے۔ تو اللہ کریم یہاں اقبال کی شکایت کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ در حقیقت تم میں مانگنے کا سلیقہ نہیں رہا، تمہارے دلوں کے اندر وہ خلوص اور محبت نہیں رہی، وہ ایمان کی طاقت نہیں رہی کہ جو اللہ کو اور اس کی مہربانی کو اپنی طرف متوجہ کر لے۔ تمہارے سینوں کے اندر ایمان اتنا پختہ نہیں رہا کہ جس سے اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ کوئی سائل ہی نہیں، حقیقت میں کوئی مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں رکھتا، کوئی ہماری طرف منہ کر کے ہم سے سوال نہیں کرتا۔ اور اس میں ایک شکایت اور بھی ہے
یہ اللہ کریم کی طرف سے شکایت ہے کہ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے توقعات کرنے لگے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم غیر مسلم اقوام سے مدد لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمارا مذاق اڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو جب بھی آتے ہیں اپنے ہاتھوں میں کاسا لے کر آتے ہیں، یہ جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں ہم سے خیرات کی شکل میں مدد مانگتے ہیں، یہ سائل اللہ کا ہونا چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں بارہا کہا گیا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی انسان اگر سوال کرے تو اپنے رب سے کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی تھی کہ اگر انسان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے اتنی حقیر چیز کے لیے بھی اللہ سے ہی سوال کرنا چاہیے، اللہ سے توقع ہو۔ انسان اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس کے اندر محبت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہے، اپنائیت کا احساس ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی مہربانی کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں۔ ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ کو تو جانتے ہیں، اس کے معنی کو، مفاہیم کو نہیں جانتے۔ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ جو پہلی سورہ مبارکہ ہے جو ہر نماز کا ایک لازمی حصہ ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے انسان کو کیا تعلیم فرمایا ہے اور مانگنے کا کیسا سلیقہ بتایا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اللہ کی جب عبودیت کا اور اس کی عبد ہونے کا جب اظہار کرتے ہیں تو ساتھ ہی سوال کرتے ہیں، اس سے درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی اور مفاہیم کا صحیح اندازہ اور پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ رٹے رٹائے ہوئے الفاظ تک یہ بات رہ جائے تو پھر حقیقت میں اس کے اندر وہ اثر پیدا نہیں ہوتا جس سے ہدایت ملے۔ یہ جو سوال ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان اللہ کریم کی قربت حاصل کر لے، اس تک پہنچ جائے، جہاں بندے اور انسان اور بندے اور اس کے رب کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ انسان مانگے اور اللہ کریم کی مہربانی اس پر نازل ہو جائے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم کا بنیادی فلسفہ ہی یہ ہے کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ رکھوں، صرف تجھی سے مانگنے والا ہو جاؤں، تجھی سے توقعات کروں۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ تم اپنے کردار کو دیکھو، اپنے عمل کو دیکھو، اپنی عبادات کو دیکھو کہ دنیاوی زندگی میں تم غیر اللہ سے توقعات کرتے ہو، میرے دشمنوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، میری طرف رجوع نہیں کرتے۔ اگر مجھ سے مانگتے بھی ہو تو تمہارے الفاظ کے اندر وہ سچائی نہیں ہوتی، حقیقت میں تمہیں اس کے معنی اور مفاہیم کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب تم مجھ سے مانگتے ہو تو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ صرف میری طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے۔ تو راہ دکھلائیں کسے، کہ میں کس کو راستہ دکھاؤں، کس کو صراط مستقیم پر چلاؤں، کس کو اپنے قریب کروں۔ میرے قریب آنے کے لیے تم تیار نہیں، رہروے منزل ہی نہیں، اور منزل جو میں تمہاری منزل ہوں، جس تک آنا تمہارے ایمان کی بنیاد اور تمہارے ایمان کا مرکز ہے، اور یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت اور کنجی ہے۔ تم مجھ تک آنا نہیں چاہتے۔ رہراؤ کہتے ہیں راستہ چلنے والے کو، اور منزل ایک ایمان رکھنے والے کی، ایک مومن کی منزل اللہ کی قربت حاصل کرنا، اللہ تک پہنچ جانا ہے۔
اللہ کی ذات گرامی ہی حقیقت میں اس کی منزل ہے۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کوئی ہم تک آنا نہیں چاہتا تو ہم کسی کو راستہ کیسے دکھائیں؟ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں۔ میں تو تربیت دینا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں تمہارے اندر وہ بنیادی خوبی ہی نہیں ہے جو اس تربیت کو قبول کر لے، جو خیر کو قبول کر لے۔ میری طرف سے تربیت عام ہے، جو میری طرف رجوع کرے گا، جو میری طرف آنا چاہے گا، میں اس کو قبول کروں گا، میں اس کی طرف بڑھ کے آؤں گا۔ وہ میری طرف ایک ہاتھ کے برابر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ وہ میری طرف چند قدم چلے گا، میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا۔ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھے پکارے گا، کہے گا یا اللہ، تو میں فوراً کہوں گا ابدی ابدی، او میرے بندے کیا چاہیے؟ تربیت عام تو ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے قریب آیا جائے، میرا بندہ میرے قریب آئے۔ جوہر قابل ہی نہیں، تمہارے اندر خیر کو اور خوبی کو قبول کرنے کی بنیادی صفت اور خصوصیت ہی نہیں ہے۔ جوہر قابل، جوہر کہتے ہیں شخصیت کا بنیادی اور مرکزی، شخصیت کی بنیادی خوبی، کسی انسان کے اندر کی بنیادی خوبی، کہ تمہارے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے، وہ خوبی ہی نہیں ہے جو خیر کو قبول کر لے۔ جیسے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، گل کہتے ہیں مٹی کو، جس سے تعمیر ہو آدم کی۔ یہاں آدم ایک خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آدم یعنی اللہ کا وہ مقبول بندہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھلا ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھال لے، اپنی شخصیت کو اللہ کی مرضی کے مطابق تبدیل کر لے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اور وہ حقیقی انسان بنے جو اللہ کا مقصود ہے، جیسا اللہ چاہتے ہیں اس طرح کا انسان بن جائے۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں کہ تمہاری مٹی میں وہ خوبی نہیں رہی کہ جس سے تم ایسے انسان بن جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں۔ جیسے تعمیر ہو آدم کی، یہ خصوصی طور پر ایسا انسان جو اللہ کا مطلوب ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ کہا کہ تمہاری مٹی یا تمہارے اندر وہ صفت نہیں رہی، تمہاری تعمیر جس طرح ہو گئی، تم نے اپنے اندر جس طرح تبدیلیاں کر لیں، تمہارے اندر جس طرح خامیاں پیدا ہو گئیں، تمہارے اندر وہ خوبی نہیں رہی کہ جس سے تم اپنے آپ کو اچھا انسان کہہ سکو اور میرا نائب بنا سکو اور اس مقام اور مرتبے پر پہنچ سکو جہاں میری مہربانی اور تمہاری کوشش ایک ہو جائیں، جہاں میرا کرم تمہارے قریب آ جائے، ہر وقت تمہارے شامل حال ہو۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اگر کسی کے اندر خصوصیت ہو، اگر کسی کے اندر قبول کرنے کی صفت ہو، اگر کوئی اپنی خوبی کا اظہار کرے، اگر کوئی اپنی صلاحیتوں کا حقیقی معنوں میں اظہار کرے، جو ہم نے صلاحیتیں اور طاقتیں انسان کو عطا کی ہیں، اگر کوئی حقیقت میں ان کا حق ادا کرے تو ہم اس کو ایک نہیں کئی شانیں عطا کرتے ہیں۔ کوئی قابل ہو، اور قابل انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنی صلاحیت کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتا ہے۔ کیا انسان ہم نے تو تمہیں بنایا، بڑی صفات کے ساتھ بنایا، بڑی خوبیاں عطا کی ہیں، لیکن تم ان کا حقیقی معنوں میں اظہار نہیں کرتے، ان کو استعمال نہیں کرتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ اگر تم انہیں اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے استعمال کرنے لگو، حقیقت میں اس مقام کو حاصل کر لو جو میری خواہش ہے، تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ایک شان نہیں، کئی عزت دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عزت دیتے ہیں، آخرت کے اندر بھی عزت دیتے ہیں، دنیا کے اندر حکومت دیتے ہیں، دنیا کے رہنما بناتے ہیں، اور دنیا کے لیے ایسے قوانین بنانے والے بنا دیتے ہیں کہ جس سے انسانیت سبق سیکھے۔ ہم اپنے بندے کو مخلوق کے اوپر حاوی اور طاری کر دیتے ہیں، اس کو فوقیت دیتے ہیں، فائق کر دیتے ہیں، اس کو کئی شان عطا کر دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور جو اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے نئی دنیا، نئے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اور پوری محنت اور توجہ سے کام کرتا ہے تو ہم ایسے محنتی لوگوں کو ایک نہیں کئی دنیایں دیتے ہیں، اس کو دنیا کے اوپر حکومت دیتے ہیں۔ اور مومن تو ہے ہی کائنات کے اوپر، بنایا اسی لیے گیا ہے کہ اسے کائنات پر حکومت کرنی ہے، اسے تمام مخلوقات پر اسی لیے عزت دی کہ تمام مخلوقات اس کے تابع ہو جائیں اور وہ ان تمام کے اوپر اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے حکومت چلائے، حکم چلائے، اپنی مرضی سے ان کو استعمال کرے۔ تو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کے اندر کامیابی عطا کرتے ہیں اور اس کو نئے جہان عطا کرتے ہیں، وہ نئی دنیاؤں کو تسخیر کرتا ہے۔ اگلے بند کے اندر اللہ کریم نے اقبال کے اعتراضات یا اس اقبال کی شکایات کے جواب میں مسلمانوں کی ظاہری حالت جو ہے اس کو بیان کیا اور کہا ہاتھ بے زور ہیں، الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن نٹ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادا شام نئے بادا نیا ہم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں دین کو اپنے اندر کھپا لیا، دین کا لباس اپنے اوپر پہن لیا اور اپنے آپ کو دین کے رنگ کے اندر رنگ دیا، جن کو اللہ نے حکم دیا قرآن کے اندر کہ اپنے آپ کو دین کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ابتدائی شاگرد ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھالتے ہوئے اپنے آپ کو دین کے رنگ میں مکمل طور پر رنگ دیا، اور پھر اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ نے ان کو غلبہ دیا۔ وہ اللہ کے سامنے جب کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے ہاتھ کبھی خالی نہیں آتے تھے، اللہ نے ان کو اپنے مخلوق کے اوپر حاوی کر دیا، دشمنوں کے دلوں پر، کافر کے دل پر اس کا خوف بٹھا دیا۔ اور دوسری طرف اقبال کے زمانے کے مسلمان اور آج تک کے زمانے کے مسلمان، کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم حاکم ہونے کی بجائے محکوم ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کو حکم نہیں دیتے بلکہ دوسروں کے حکم کے مطیع ہیں؟ تو یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے، وہ بھی کلمہ گو تھے، ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ اب ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ اختیار ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، بلکہ ہم اپنی مدد کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، دوسروں سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی عزت نفس کو مجروح کر چکے ہیں۔ تو اللہ کریم نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہاتھ بے زور ہیں۔ ذرا اپنی حالت کا جائزہ تو لو، کیا تم دشمن کو زیر کرنے کے لیے اپنے بازوں کے اندر طاقت محسوس کرتے ہو؟ کیا تم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے میری مدد کا سہارا لے کر کیا ایسے ذرائع بنائے کہ جس کی وجہ سے دشمن کو تم ڈرا سکو؟ اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر باقاعدہ حکم دیا کہ دشمن کو ڈرانے کے لیے تم ایسے ذرائع پیدا کرو جس سے دشمن ڈرے، اللہ اور اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن، ان کو ڈرا کر رکھو۔ نہ ہمارے پاس ہتھیار، نہ ہمارے پاس قوت، نہ ہماری باتوں کے اندر اتنی طاقت کہ لوگ ہماری باتوں کو سنیں اور اس کو مانیں یا اس سے ڈریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، لیکن کیا یہ فراست آج ہمارے اندر ہے کہ دنیا ہماری فراست سے ڈرے؟ بلکہ وہ ہمیں ڈرا کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم کہتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں۔ دشمن کو ڈرا کے رکھنے کا حکم دیا گیا،
لیکن تمہارے اندر وہ طاقت ہی نہیں. تم آج تلوار نہیں اٹھا سکتے, تم ہتھیار نہیں بناتے, اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے اپنی قوت کا اظہار نہیں کرتے. تمہارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہی. الحاد سے دل خو کریں. الحاد کہتے ہیں کفر کو, ملحد کہتے ہیں جو دین سے دور ہو جائے, دین کو چھوڑ دے. الحاد سے دل خوگر ہیں. تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی بجائے کفر بھر گیا ہے. خوگر کہتے ہیں عادی. ذرا دیکھ لیجئے کہ پچھلے ایک عرصے سے, پچھلی صدی سے, بلکہ اگر آپ کہیں تو مولانا حالی کے زمانے سے چلے جائیے. مولانا حالی نے مسدس کے اندر جو کچھ بتایا, جو کچھ کہا, وہ بھی تو یہی ہے. حالانکہ مولانا حالی نے یہ 19ویں صدی میں نظم لکھی تھی, اور وہ بھی یہی کہتے ہیں, اور بعد میں اقبال بھی یہی کہتے ہیں, اور ہمارے زمانے کے اندر بھی یہی چیز واضح طور پر دکھائی دیتی ہے. آپ اپنے زندگی کے کرینوں اور سلیقوں کو دیکھ لیجئے. کیا ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ ہمارا کھانا پینا, ہمارا لباس, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری شادی کے طریقے, ہماری ثقافت, ہماری سیاست, ہماری معاشرت, کسی حوالے سے کیا دین اسلام کی کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے؟ ہماری شادی بیاہ ہیں تو ان میں ہندوانہ رسومات, ہماری سیاست کے طریقے ہیں تو اس کے اندر کافروں کی طرح کی مکاریاں, سود ہم کھاتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, ملاوٹ ہم کرتے ہیں, اور ہمارے اندر وہ تمام برائیاں پیدا ہو گئیں جن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے دین اسلام اللہ نے عطا کیا. وہ تمام چیزیں جن سے اللہ کا اتنا عظیم رسول روکتا رہا, ان کی تمام تعلیمات کا زور اور بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ ظلم کے خلاف انسان کو اٹھنا چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, انصاف ہو, غریب کی مدد ہو, اور اللہ کا حق پورا پورا ادا کیا جائے. ہم نماز نہیں پڑھتے, ہماری مساجد خالی ہوتی ہیں. ہم روزہ رکھ کے بھی دھوکہ دہی, فراڈ, جھوٹ نہیں چھوڑتے, ملاوٹ نہیں چھوڑتے, اور سود جیسی لعنت وہ ہمارے معاشرے میں کھلے عام سود لیا جاتا ہے, سود دیا جاتا ہے, پورا معاشی نظام سود کے اوپر. تو اللہ کریم یہی کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے میری شریعت روکتی ہے, میرا حکم روکتا ہے, تمہارے دلوں کے اندر تو وہی چیزیں بسی ہوئی ہیں. الحاد سے دل خوگر ہے. تمہارے دلوں کے اندر دین اور ایمان نہیں, کفر بھرا ہوا ہے. امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, جن سے رک جانے کی تربیت دی, ہدایات دیں, احکامات دیے, اللہ کا اتنا بڑا قانون قرآن کی شکل کے اندر ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کے سخت حکم اترے, روک دیا گیا, منع کیا گیا, اور سخت سزا کی وعید سنائی گئی. اس کے باوجود بھی ہم باز نہیں آتے. تو کیا ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں ایماندار امتی کہنے کا حق رکھتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرنے کے قابل ہیں؟ یہی بات یہاں پر اللہ کریم نے انسان کو کہی. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں کہ رسول کیا حکم دیتے رہے اور امت نے کیا کیا. قیامت کے دن جس وقت اللہ کے سامنے انسانوں کے اعمال آئیں گے, حساب و کتاب کا موقع ہوگا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہوں گے. تو اللہ کے رسول کے سامنے جس وقت اس کے امتی کی خامیاں آئیں گی اور گناہوں کے ڈھیر کھلیں گے, تو یہ وہ موقع ہوگا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خوشی کا اظہار کرنے کے, اطمینان کا اظہار کرنے کے, رسوا ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. میرے منہ میں خاک کہ اس طرح کے الفاظ بھی کہتے ہوئے, اپنے منہ سے نکالتے ہوئے ایک
عجیب سی ایک کیفیت کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے حبیب ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری خامیوں کی وجہ سے اللہ کریم کے سامنے شرمندگی محسوس کریں گے کہ یہ میرے امتی، یہ کیا لائے ہیں، ان کی جس طرح ان کی تربیت کی گئی ہے، انہوں نے اس تربیت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، یہ اس کے برخلاف کر کے آ گئے، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت کر ہیں۔ بت شکن وہ ایک صاحب ایمان تھے جنہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا، ظاہری بتوں کو بھی، لکڑی کے تھے یا جانوروں کے تھے یا پتھروں کے بنے ہوئے بت تھے، ان کو بھی توڑ دیا۔ کچھ اور بت بھی تھے، عصبیت، قبائلیت، اپنے خون کی عظمت کا احساس، علاقے کی عظمت کا، خوبصورتی کا احساس، اور اپنی زبان دانی پر ناز، یہ بھی تمام بت تھے۔ ان کے ساتھ بھی لوگ بڑی سختی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور فخر کرتے تھے کہ کوئی ہمارے جیسا زبان دان نہیں، کوئی ہمارے جیسا عزت والا خون نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور صاحب ایمان جو تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مانتے ہوئے ان تمام باتوں سے ہاتھ اٹھا لیے اور اپنے آپ کو امت کے رنگ کے اندر رکھ دیا۔ بت شکن اٹھ گئے، جنہوں نے بت توڑ دیے تھے وہ ختم ہو گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ اور آج کے اس عہد کے انسان، اس عہد کا مسلمان، اس عہد کا مومن، علامہ اقبال کے عہد کا مومن مسلمان، زبان سے دعویٰ تو کرتا ہے ایمان کا، اپنی زبان سے دعویٰ کرتا ہے مسلمان ہونے کا، اپنی زبان سے دعویٰ کرتا ہے اللہ کے اتنے عظیم رسول کا امتی ہونے کا، لیکن حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ وہی عصبیتیں واپس آ گئیں، انا پرستی واپس آ گئی، اپنے خون کی عظمت کا احساس واپس آ گیا، اور معاشروں کے اندر مختلف طبقے بن گئے، غریب اور امیر کی تقسیم ہو گئی۔ وہی خامیاں، وہی برائیاں جن کو ختم کرنے کے لیے دین آیا، جس کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے، جس کے لیے اللہ نے قوانین اتارے، وہ ساری خرابیاں اور برائیاں پھر ہمیں پیدا ہو گئیں، اور بت گر ہیں، بت بناتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ یہ تمام خرابیاں جن کی وجہ سے انسانیت تقسیم ہو کر رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مخلوق خدا ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتی ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے ان تمام باتوں کو بت کی طرح ہم اس سے چمٹ گئے، ہم اس کی جیسے پوجا کی جاتی ہے اسی طرح اس کا احترام کرتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے ایک وہ ایماندار لوگ تھے جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور تم تو نئے بت بنا رہے ہو۔ تھا ابراہیم پدر، پدر کہتے ہیں والد کو، تمہارے والد، ان کا مقام و مرتبہ ایسا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جنہوں نے ہر طرح کے بتوں کو توڑ دیا اور ان کا انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے چاہے ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، انہوں نے یہ قربانی دینے کے لیے بھی بخوشی وہ اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ جو آباء و اجداد تھے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے کے مطابق ان کی طرح تھے۔ یہاں ابراہیم جو ہے، یا براہیم جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ استعارتاً استعمال ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا استعارہ استعمال ہوا ہے کہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کا کردار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار تھا، جو دین اور ایمان کے سربلندی کے لیے، جو اللہ کے حکم کی پابندی میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، جان، مال، قبیلہ، خون کی عظمت کا احساس، ہر چیز کو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ دیا، تج دیا، اپنی جانیں اس کے لیے قربان کی، جہاد کیے، مشکلات دیکھیں، تکالیف دیکھیں، بھوک برداشت کی، اور ان کی اولادیں جو تم ہو، اور پسر فارسی میں کہتے ہیں بیٹے کو، آزر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد کا نام آزر تھا، اور بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے چچا تھے، لیکن عموماً ان کو والد کہا جاتا ہے۔ وہ بت بناتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم نے یہاں پر کہا کہ پہلے زمانے میں باپ بت بناتا تھا تو بیٹا اس کو توڑنے والا تھا،
لیکن اب عجیب بات ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے بتوں کو توڑ دیا اور تم آزر کی طرح نئے بت تیار کر رہے ہو. تم اولادیں ہو اور تم باپ کی طرح کا کردار، جیسے ابراہیم علیہ السلام تسلیم کا باپ بت بناتا تھا، وہی کام اب تم کر رہے ہو. بادا شام نئے، بادا شراب کو کہتے ہیں، بادا شام نئے، بادا نیا، خم بھی نئے. زندگی کے کرینے اور طریقے تبدیل ہو گئے ہیں. اب تم دین پر نہیں چلتے، دین کے علاوہ کچھ اور طریقے اختیار کر لیے ہیں. اب تم دین کا جام نہیں پیتے، اب تم ایمان کا جام نہیں پیتے. جھوٹ، دھوکہ، فریب اور دین کی مخالفت، دینی شاعر کی مخالفت، دین کا مذاق. تمہاری زندگی کا طریقہ کار بدل گیا. بادا شام نئے، تم اب شراب پینے والے نئے آ گئے ہو. وہ پرانے تمہارے آباء و اجداد جو تھے، انہوں نے اللہ کی محبت کی شراب پی، اور تم نے غیر اللہ کے راستے اختیار کیا اور شیطان کا راستہ اختیار کیا، اور تم نے اس کی پیروی اختیار کی، تم نے اس کی شراب پی. بادا شام نئے، اب تم نئے طریقے جو ہیں ان کو شراب کی طرح پیتے ہو. اب تم شیطان کی پیروی کرتے ہو، اب تم اہل کفر کی پیروی کرتے ہو. بادا نیا، تمہاری زندگی کا طریقہ بھی مختلف ہو گیا ہے. وہاں بادا یہ استعارہ ہے کہ جیسے انہوں نے دین کو پی لیا، دین کا رنگ اپنے اوپر انہوں نے طاری کر لیا، تو وہ پرانے رنگ والے تھے، وہ دین کے رنگ والے تھے. اور اب تم اپنی زندگی کے کرینے، اس کے طریقے، اس کے انداز جسے تبدیل کر رہے ہو. تم نے اپنی زندگی کو بدل ڈالا، صبح و شام کے انداز و طور طریقے بدل ڈالے، کاروبار کا طریقے بدل ڈالے، لین دین کے طریقے بدل ڈالے. تم نے اپنی اخلاقیات کو تبدیل کر دیا، تم نے اللہ کی حدود کو توڑا، اور اس نئے انداز کو، اس نئے طریقہ کار کو تم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اس کو شراب کی طرح پیتے ہو. خم بھی نئے، خم زندگی گزارنے کے طریقے، انداز. تمہارا پیالہ بھی مختلف ہے، تمہاری شراب بھی مختلف ہے، اور تم ہو بھی نئے لوگ. تمہاری زندگی کا کرینہ جو ہے اسلام کا نہیں بلکہ غیر اسلامی ہو گیا. حرم کعبہ نیا، کعبہ تو ہے، تم اسے اللہ کا گھر بھی مانتے ہو، لیکن اللہ کے گھر کی جس طرح تعظیم ہونی چاہیے، اور وہ تمہاری عبادت، وہ تمہاری نمازوں کا مرکز ہونا چاہیے، وہ تمہاری عبادات کا رخ ہونا چاہیے، اس طرف تم نے کعبہ کو ایک نئی حیثیت دے دی ہے. میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، میرے سامنے اس طرح کی روایات بھی ہیں، ایسے واقعات بھی آئے کہ لاٹری میں اور جوئے کے اندر پیسے نکلے. ایک صاحب کی لاٹری نکلی، اور وہ بنیادی طور پر جوا ہوتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پاک کرنے کے لیے فوراً عمرہ کا ٹکٹ کٹایا اور جا کے عمرہ کر آئے، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ اب تو حلال ہو گیا. تو اب حرم اس کام کے لیے نہیں رہا، حرم کو اللہ کے گھر کا درجہ حاصل نہیں رہا، حرم کی وہ عزت نہیں رہی. تم نے حرم کی حیثیت تبدیل کر ڈالی. چوری کرتے ہو، دھوکہ دہی کرتے ہو، فراڈ کرتے ہو، اور اس کے بعد جا کر عمرہ کر لیتے ہو، حج کر لیتے ہو. تمہیں خدا کے گھر سے خوف نہیں آتا. تم اپنے گناہوں کی، اور ایسے گناہ کے جن کو تم واپس آ کر پھر دوبارہ کرتے ہو، ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو وہ کعبے کی حرمت کا احساس بدل گیا. حرم کعبہ نیا، اب کعبے کی حیثیت اور اس کا احساس بھی مختلف ہو گیا. بت بھی نئے، یہ اوپر بھی اسی کا ذکر کیا. اقبال نے یہ کہا نا، باقی جو رہے بت گھر ہیں، اب تمہارے بت بھی نئے ہیں. پرانے زمانے کے لوگوں کے بت مٹی کے ہوتے تھے، جانور اس میں جانوروں کے سر کاٹ کے رکھے ہوتے تھے، سوکھے ہوئے جانور رکھے ہوتے تھے، یا لکڑی کے بنے ہوئے بت ہوتے تھے، یا علامتن جن کو بت کہا گیا ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا.
قبائل کی اہمیت کا احساس، اپنی بڑائی کا احساس، اپنی زبان کی فوقیت کا احساس، اپنی بہادری کا احساس، اپنے خون کی زیادہ اہم اور عزت دار ہونے کا احساس، وہ بھی بت تھے۔ لوگ کسی اور کو اپنے مقابل میں وہ عزت دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے تھے، وہ بھی بت تھے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ بت بھی نئے، اب تمہاری زندگی کے نئے کرینے بن گئے۔ اب تم دنیا میں مختلف چیزوں، دولت کے پیچھے بھاگتے ہو، دولت تمہارے لیے بت بن گئی۔ اختیار چاہتے ہو، اختیار تمہارے لیے بت بن گیا۔ تم معاشرے کے اوپر، لوگوں کے، مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرنے کے لیے اختیار چاہتے ہو، اب تم اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہو، یہ بھی ایک بت ہے۔ اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش، اپنے آپ کو زیادہ عزت دار سمجھنے کی خواہش، یہ تمام بھی بت ہے۔ کہا اب تم نے نئے بت بنا لیے، مخلوق خدا کے اندر تم نے فرق کر لیے، تمہارے بت نئے ہیں، تم بھی نئے، تم بھی پرانے مسلمان نہیں رہے بلکہ نئے زمانے کے نئے مسلمان ہو۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ کریم آپ سب کی حفاظت کرے، اور انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو یہ جو نظم کا باقی حصہ ہے وہ بھی 2-3 لیکچرز میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔